بسم اللہ الرحمن الرحیم كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون۔ قلیل سی مدت کے لیے کھا لو اور مزے اڑا لو، تم یقیناً مجرم ہو۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہوگی، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جھک جاؤ تو وہ نہیں جھکتے۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہوگی۔ تو اس قرآن کے بعد یہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ توجہ فرمائیں، اس آیت نمبر 50 میں جو سورۃ المرسلات کی آخری آیت ہے، پروردگار عالم بہت زبردست انداز میں، بہت بہترین انداز میں ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ قرآن سے زیادہ بہترین چیز تمہیں کہیں نہیں ملے گی جو تمہاری ہدایت کر سکے۔ اگر اس قرآن کو تم توجہ دو، اس قرآن کو توجہ سے پڑھو، اس قرآن کو توجہ سے سنو، تو یہ تمہارے دلوں میں اتر جائے گا، تمہاری ہدایت کا سبب بن جائے گا، خدا کے آگے جھکنے کا سبب بن جائے گا۔ لیکن اگر قرآن کریم تم پر اثر نہیں کر رہا تو پھر فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو اس کے بعد یعنی اس قرآن کے بعد یہ لوگ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ آیت نمبر 50 کے اس ترجمے اور مفہوم کی وضاحت کے بعد ہم اس آیت مبارکہ کا ایک ایک لفظ کا معنی آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ پہلا جو لفظ ہے فَبِأَيِّ، یہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ فَبِأَيِّ تو کس چیز پر، فا تو با کا جو ترجمہ اس جگہ پہ کیا جائے گا وہ ہے پر، اور ایہ یعنی کس، جس کو ہم نے کہا کس چیز۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ، اب وہ جو ہم کہہ رہے تھے کس چیز، اب اس کی جگہ حدیث کا لفظ آ گیا، کس حدیث پر یعنی کس بات پر۔ حدیث، توجہ فرمائیں، حدیث کے لفظ سے آپ آشنا ہیں۔ اسلامی علوم میں عام طور پر اللہ کے رسول کے فرمان کو، اور مکتب اہل بیت میں اللہ کے رسول کے بعد اہل بیت اطہار علیہم السلام کے فرامین کو حدیث کے لفظ سے یاد کیا جاتا ہے۔ لیکن عربی زبان میں حدیث کا معنی وسیع ہے۔ اس کا ایک استعمال یہ ہے کہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ رسول اللہ اور اہل بیت اطہار کے فرامین کو حدیث کے لفظ سے ہم یاد کرتے ہیں۔ توجہ فرمائیں، اس لفظ کا معنی حدیث کے حروف اصلی ہیں ہا، دال اور ثا۔ حادثہ کا لفظ آپ جانتے ہیں، حدیث کا لفظ اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ دونوں حادثہ بھی اور حدیث بھی، ان کے حروف اصلی کیا ہیں، کن حروف سے بنے ہیں؟ ہا، دال اور ثا سے۔ ہا، دال اور ثا، اس کا بنیادی معنی یہ ہے کسی ایسی چیز کا وجود میں آنا کہ جو پہلے نہیں تھی، یعنی ایک چیز پہلے وجود نہیں رکھتی تھی، اب وجود میں آئی ہے، نہ ہونے کے بعد، موجود نہ ہونے کے بعد موجود ہوئی ہے، وجود پایا ہے اس نے۔ جو چیز وجود میں نہیں تھی اس کے وجود میں آنے کو ہا، دال اور ثا، یعنی اس کا معنی یہ ہے۔ اور یہ جو ہم لفظ بولتے ہیں حادثہ، یہ بھی اسی معنی میں، اردو میں ہم حادثہ ایکسیڈنٹ کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، یعنی کیا معنی؟ وہی ہے جو چیز پہلے نہیں تھی اچانک ہو گئی۔ کسی ایسی چیز کا وجود میں آنا جو پہلے نہ ہو، اور ایسی چیز کو حدیث بھی کہا جاتا ہے۔ حدیث
یعنی کیا؟ یعنی وہ چیز جو پہلے نہیں تھی اب وجود رکھتی ہے، اب وجود میں آ گئی ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔